إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تسعهم بأموالكم ولكن تسعهم بأخلاقكم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. The primary aim of like that program has been organized. There is nothing but some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Asto gunaha purusham deepyanti yat yuvam bhuvam deva sivaim shavatarne rataha asmallam ille mitra varuna divyani dhatta allo yat hutvam allabuka nikhadakam andhan tamah priyoshanti sambhavti mupasti tatubhuya divyoti tamoyu sambhavti amnata om purnamidam purnat purnamaduchyate purnasya purnamada purnameva vashishyate om shanti om shanti om shanti. حضرات، آدھی رات گزر چکی ہے اور یہ جلسہ بڑی آن بان شان کے ساتھ یہاں تک اپنا سفر طے کر چکا ہے۔ تھوڑے سے لوگ مگر بڑے منظم انداز میں آپ لوگ جلسہ سن رہے ہیں۔ اللہ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی، میں خود اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن پہ میں خود مکمل طور پر عمل کر سکوں۔ حضرات، آج پوری دنیا میں ظلم کا دور دورہ ہے۔
ایسے وقت میں، ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے ظلم کے سائے میں، اگر آپ اللہ کے فرمان، اللہ کی عبادت اور محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور انسانوں کی خدمت کر کر اس دنیا سے اگر آپ چلے جاتے تو ایسے نازک حالات میں اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی کہ آپ کامیاب انسانوں کے لسٹ میں آپ کا نام ہوگا۔ ہر طرف ظلم، بربریت اور زیادتی، ہم آج رونا روتے، آج ہم لوگ گالی دیتے ہیں کسی سیاسی پارٹی کو یا کسی آرگنائزیشن کو یا کسی تنظیم، کسی جماعت کو، مگر خود ہم اپنے اندر کی کمی کو نہیں دیکھتے کہ آخر ہم میں ایسی کون سی کمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے۔ اللہ جب خود اپنے پاک زبان کے ذریعے سے، اللہ خود جب اپنے فائنل سنویدھان قرآن میں ہمارے برتری اور ہمارے قوت اور ہمارے سر بلند ہونے کا تذکرہ جب اللہ کر رہا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں؟ آج وہ لوگ جو اللہ کو، ایک اللہ کو نہیں مانتے، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو بے جان چیزوں کے سامنے اپنے پیشانے کو جھکاتے ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے دندرا رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں۔ مگر آج ہم وہ قوم جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی، آج اتنی بڑی بشارت اور ڈگری کامیاب ہونے کی ہمارے پاس ہونے کے بعد بھی آج ہم دنیا والوں کے نظر میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے ذلیل اور رسوا ہو گئے؟ اللہ نے قرآن میں الگ الگ انداز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شان میں، اللہ نے ہمارے برتری کو بیان کیا۔ ہم جس مذہب کو مانتے وہ مذہب اسلام، اللہ نے آج تک کسی بھی مذہب کی تعریف اپنی زبان سے نہیں کی۔ محمد الرسول اللہ کی آمد سے بیفور، ان سے پہلے محمد الرسول اللہ کی پیدائش اور ان کو نبوت دینے سے پہلے اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ضرور ہے اپنا تعارف کرانے کے لیے، مگر ان کے مذہب کی اللہ نے کہیں تعریف نہیں کی اور کہیں حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ مگر اس زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام مذہب کا تذکرہ اپنی زبانوں سے کیا ہے، اپنے پاک اور اپنی اوتھینٹک بک، اپنے انتم سنویدھان قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ کیا، اپنے مذہب کا، اپنے دھرم کا، کہ دنیا کے اندر وہ کون سا دھرم ہے جو اللہ کے نزدیک محترم اور مبارک ہے۔ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اس پرتھوی پر، اس پوری دنیا کی پوری برہمانڈ میں اگر اللہ کو کوئی مذہب پسندیدہ ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ نے آپ کی اس مذہب کی تعریف کی، باقی کسی بھی دھرم کی تعریف اللہ نے نہیں کی۔ حالانکہ
دنیا کی بڑی قوم اور بڑی جماعت اور بڑا دھرم کرسچن مانا جاتا ہے، مادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے بھی دنیا کے اندر وہ قوم بڑی مانی جاتی، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کی تعریف نہیں کی۔ یہودی جوڈائزم، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کو حضرت موسیٰ کو حالانکہ اللہ نے توریت عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور انجیل عطا کی، میرے دوستو حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی طریقے سے گرنتھ دیے گئے، اور حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، مگر before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the lot of the messenger and prophets and came to the world and to teach the people and explain about the superpower and about God، اللہ کے بارے میں بتانے کے، مگر اللہ نے ان میں سے کسی کی بھی تعریف نہیں کی۔ کتنی بڑی اس کی بات ہے، گرو کی بات ہے کہ اللہ نے اس مذہب کی، اسلام مذہب کی تعریف اپنے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں کیا کہ میرے نزدیک اگر کوئی دھرم بہتر ہے، میرے نزدیک اگر کوئی مذہب اچھا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اور کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، ہر مذہب کے ماننے والے اپنے سے تعریف کرتے، بھارت کے اندر ہندو دھرم کے ماننے والے وہ اپنے مذہب کی اچھائی بیان کرتے۔ ہمارے بھارت کے اندر ایک تنظیم کی پرمکھ کہتے ہیں کہ اس پورے اکھنڈ بھارت کے اندر ہمارا سناتن دھرم سب سے اچھا، سناتن دھرم یعنی ہندو دھرم سب سے اچھا، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ سناتن اسلام کا پرانا نام ہے۔ سناتن کا مطلب سچا نہیں ہوتا، بلکہ سناتن کا مطلب قدیم، پرانا، ہمیشہ سے آنے والا مذہب، اس کو سناتن بولتے ہیں۔ سناتن کے معنی سچا نہیں، سناتن کا مطلب پرانا نہیں۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ آج کی تاریخ میں یہی کرتے کہ سناتن کا مطلب سچا، یا سناتن کا مطلب کوئی اور ہندو دھرم کو بولا جاتا۔ سناتن کی دو تین معنی آتے ہیں۔ ایک معنی آتا ہے سناتن، آسمان سے زمین پر آنا، اور آسمان سے زمین پر کون سا مذہب آیا آپ بہتر جان سکتے ہیں کہ وہ مذہب اسلام ہی آیا، اس لیے کہ آسمان سے زمین پر اوترت ہوئے اوم اور ہویاوتی وشنو کی گیلی مٹی سے جب ان دونوں کو بنایا گیا اور ان کو پردان نگر سے جب باہر کیا گیا جنت سے باہر، تو وہ زمین پر آ کر اترے تھے۔ وہ زمین کا کون سا حصہ تھا؟ وہ یہی شری لنکا، وہی جواد نامی پہاڑ، کالا کٹ، کالی کٹ اور مال بال کا علاقہ، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے۔ تو آسمان سے زمین پر حضرت آدم آئے، پہلا انسان آیا، اور پہلا انسان کا جو دھرم ہوتا ہے وہی دھرم سب سے پرانا ہوتا۔ تو سناتن کا مطلب آسمان سے زمین پر آنا، اور آسمان سے زمین پر اسلام مذہب ہی آیا۔ اور دوسرا مطلب سناتن کا کیا ہوتا ہے؟ سناتن کا ایک مطلب ہوتا ہے، ایک بولتے ہیں اس کو شاشوت دھرم۔ شاشوت کے معنی ہمیشہ سے چلا آنے والا مذہب، ہمیشہ سے، کنٹینیوسلی ہمیشہ سے آنے والا مذہب۔ اور شاشوت کا جو یہ ارتھ آپ دیکھیں گے، ہمیشہ سے کون سا مذہب آیا جی؟ ہمیشہ سے اسلام مذہب ہی آیا، اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر to the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ تک اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو، حضرات رسول کو اس دھرتی پر بھیجتے رہے، صرف یہ بتانے کے لیے
کہ تم سب کا اللہ ایک ہے، تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنی۔ اسی لیے جو لوگ بولتے کہ ہم سناتن دھرم کو مانتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹ بول رہا۔ سناتن کا مطلب ہوتا ہے، بلکہ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ اسلام کا پرانا نام اگر کوئی ہے تو اس کا نام سناتن ہے، شاشوت نام اسلام کا سنسکرت میں۔ اسلام نام کب پڑا؟ لفظ اسلام it is Arabic word and Allah mentioned this word in the Holy Quran۔ اللہ نے قرآن میں اسلام ورڈ کو استعمال کیا۔ اسلام عربک ورڈ ہے اور قرآن نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے، یعنی 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو 1450 سال پہلے اسلام لفظ استعمال ہونا شروع ہوا۔ Before that, before قرآن کریم، before Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, what was the word used for the Muslim and for Islam؟ اسلام کے لیے کون سا ورڈ استعمال ہوتا تھا؟ تو تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے، تاریخ کی کتاب پڑھیں گے آپ، اتہاس اور ہسٹری کو پڑھیں گے آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی جو قوم پائی جاتی تھی، اللہ نے اس قوم کی زبان میں اپنے نبیوں کو بھیجا۔ اگر قوم سنسکرت زبان بولتی تھی تو اللہ نے نبی کو جو قوم کے اندر برپا کیا، پیدا کیا، جو رسول کو بھیجا، وہ سنسکرت زبان کے اندر ہی۔ میں بہت پہلے یہ تاریخ لوگوں کو بتا چکا، لیکن پھر آج آپ لوگوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ وہ تاریخ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔